جب بھی اللہ کی زمین پر کسی نے ظلم کیا، تکبر کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا تھا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی تھی، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور غریبوں کے حق کا کھاتا تھا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے، اور آخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ میں آج موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا ماری، 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ ان راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ برا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب دوزخ کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ اے فرعون، تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راز نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسان پہ ظلم کیا، وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔